بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر. آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، 27ویں ترمیم سینٹ کو واپس. امن جرگہ جنید اکبر کا 100% سچ. اسلام آباد دھماکہ کس نے کیا، کیوں کیا، اور مختاریہ گل مک گئی، یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ بھی بتائیں گے. اور پاکستان شہباز شریف کا نہیں، بلاول، عمران اور محمود اچکزئی کا بھی ہے. ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور پہلے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں. جی ناظرین، پہلی بات تو یہ کہ وانا آپریشن کامیاب ہوا. پاک فورسز مبارکباد کی مستحق کی، جس نے 650 افراد کی جانیں بچائیں. 535 طلباء تھے، باقی اہلکار تھے. لیکن اس آپریشن میں لیفٹیننٹ طاہر نے جو کارنامے انجام دیے اور انہیں تفصیلات بتائی، وہ یقیناً قابل ستائش ہے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. تاہم فورسز کے کچھ 6 سے 7 یا 5 سے 7 افراد جو ہے وہ شہید بھی ہوئے. بہرحال ہم ان کی قربانیوں کو سلوٹ مارتے ہیں، اس لیے کہ ان کی وجہ سے ہی پاکستان کا استحکام ہے، پاکستان میں امن ہے، اور امن کے خلاف جتنے دشمن ہیں ان کے خلاف وہی نبرد آزما ہے، اور پاکستانی قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے پشت پناہی میں، یعنی فورسز کے ساتھ ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد دھماکہ، کچہری میں جو دھماکہ وہ کیا ہوا، کیوں ہوا اور کس نے کیا. چونکہ پاکستانی فورسز نے دہشت گردی کی ہر واقعے سے، ہر واردات پہ نمٹنے کا فیصلہ کیا، اور یہ بات پتھر پہ لکیر ہے کہ اب بھارتی پراکسی جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے پوری کی جا رہی ہے، اور افغانستان کے ہی تانے بانے ملتے ہیں اس دہشت گردی کی وارداتوں میں. لہٰذا چونکہ پاکستان نے ڈرون حملے کیے اور افغانستان میں مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، تو اب وہ پریشان ہیں، ان کو وہاں چھپنے کی جگہ نہیں. لہٰذا انہوں نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور وہ شہریوں تک پہنچ گئے، اور خاصے عرصے سے شہریوں پر یہ دھماکے خودکش حملے نہیں ہو رہے تھے. صرف فورسز کو نشانہ بنایا، چاہے BLA بنائے، چاہے کوئی اور تنظیم بنائے، چاہے TTP بنائے، کوئی بھی ہو، لیکن عام شہریوں کو، یہ شہری علاقوں کو نہیں کہا جاتا. لیکن یہ جو اسلام آباد میں دھماکہ ہوا، یہ بالکل ویسے تھا جیسا کبھی کوئٹہ میں کچہری میں ہوا تھا، اور وہاں بہت زیادہ وکلاء کی شہادتیں ہوئی تھیں. اسی طرح یہاں الحمدللہ بچ گئے، کہ بربط کارروائی سے یہاں بچ گئے. تاہم تحقیقات جاری ہیں، اور کتنا بارود، کتنا جو بھی تھا، جو ساری چیزیں، کہ بہت زیادہ نقصان تو ہوا ہے، اور وہاں شہادتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن بڑے نقصان سے ہم بچ گئے، اس لیے کہ کچہری کے اندر دہشت گرد خودکش حملہ آور جو تھا داخل نہیں ہو سکا. کس نے کیا، کیوں کیا، یہ میں نے بتا دیا کہ پریشان ہیں، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. تو اب وہ شہروں میں آ کے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، تاکہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو ہے وہ ایسی وارداتیں کریں کہ یہاں افراتفری پھیلے، انتشار پھیلے. تو الحمدللہ پاکستانی قوم بھی ایک عرصے سے، برسوں سے اس حالت جنگ میں ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ ہے. تو گھبرانے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے. جیسے پہلے ان کو بگایا تھا، ویسے اب بھی بگائیں گے انشاءاللہ. 27ویں ترمیم واپس سینٹ کو چلی گئی. کیوں چلی گئی؟ آج قومی اسمبلی میں پاس ہو گئی 234 ووٹ سے. ان کو پوری بھاری اکثریت حاصل تھی. ان کے پاس 4-5 آزاد امیدوار بھی تھے، لیکن ان کی ضرورت نہیں پڑی. حزب اختلاف نے، یعنی تحریک انصاف نے، یہ سنی اتحاد کونسل المعروف تحریک انصاف نے خوب شور مچایا، ہنگامہ آرائی کی. تو ماضی میں بھی ہوتی رہی، اب بھی ہوئی ہے، لیکن وہ اپروو ہو گئی، اس لیے کہ بھاری اکثریت تھی. جس کے پاس اکثریت ہوگی پارلیمنٹ میں، تو یہی ہے جمہوریت کا، یہی حسن ہے کہ اکثریت لے آؤ، تو اپنی ترمیم کراؤ، بل پاس کراؤ، قانون پاس کراؤ. اکثریت نہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور روک سکتے ہو تو اکثریت سے روکو. یہ تو ہے، وہ نہیں ہو سکا، پاس ہو گئی. لیکن چونکہ کچھ شکوں میں تبدیلیاں کی گئی، تو اس کی دوبارہ منظوری کے لیے یہ بل جو ہے واپس سینٹ کو بھیج دیا، اور کل امید ہے کہ سینٹ سے یہ دوبارہ بھی اپروو ہو جائے گا. اب جواد خواجہ نے آئینی عدالتوں کے خلاف ایک درخواست دی ہے آئینی بینچ کو، جبکہ کل اس منظوری کے بعد آئینی بینچ کی حیثیت ہی ختم ہو جائے گی. حکومت جلد از جلد جو آئینی عدالت بنانا چاہتی ہے. بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پیپلز پارٹی نے آج بڑی زبردست تقریر کی ہے، اور
خواجہ آصف نے بھی کہا کہ جناب بات یہ ہے جو ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم نے استثناء کیوں دیا، یہ تو ماضی میں جو سپہ سالار کو باپ قرار دیتے تھے، یہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، عدالتیں اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا۔ ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دی، کتنی حکومتوں کو چلتا کیا، کس طرح انہیں مل ملا کے کھیلا، آج ان کو اگر ترمیم کے ذریعے ان کو باندھا جا رہا ہے اور آئینی اور قانون کے تحت کیا جا رہا ہے تو اس پر انہیں اعتراض ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے ہم پر انگلیاں اٹھانے والے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کس طرح منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا، ایک سے زیادہ وزرائے اعظم کو بھیجا گیا، اور کس انداز میں حکومتوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا جسٹس منیر سے لے کے نسیم حسن شاہ، یہ باقی جو بھی ہے، پھر یہ ثاقب نثار، افتخار چودھری، ان سب کا انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا جناب دیکھو تو صحیح، پھر ساڑھے سے اعتراض کرنا کیسی کیتا ہے۔ جواد خواجہ گئے آئینی بینچ میں، تو آئینی بینچ تو کل ہو جائے گا ختم، لہٰذا ان کی درخواست دھری رہ جائے گی، حالانکہ وہ ایک اچھے بڑے زبردار قسم کے وہ وکیل بھی ہیں اور سابق چیف جسٹس بھی ہیں۔ بہرحال اصلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امن جرگہ کے پی حکومت کی طرف سے بہت اہم تھا، بہت سیاسی پارٹیوں کو دعوت دی، سب کچھ ہوا، لیکن جو اس میں ایک تقریر کی ہے نا، جو پشاور کے صدر جو ہیں کہ پی ٹی آئی کے جنید اکبر نے، انہوں نے بڑا سچ بولا، 100% سچ بول دیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ سب کچھ جو ہے یہ بھارتی پراکسی ہے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے۔ افغانستان نے کبھی دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، بات بالکل صحیح ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور سچ بولا، انہوں نے کہا جناب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گٹ طالبان کو لا کے 30,000 یا 40,000 طالبان کو یہاں بسایا گیا، تو کہتے ہیں یہ سیاسی فیصلہ نہیں تھا۔ ہاں عمران خان کی حکومت میں فیصلہ ہوا تو آپ ان پر الزام جتنے مرضی لگاتے ہیں، لیکن سیاسی فیصلہ نہیں تھا۔ یہ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل باجوہ اور فیض حمید صاحب نے کہا تھا کہ یہ اپنے بچے ہیں، ان کو لا کے یہاں بات کریں، پھر ان کو سمجھائیں گے، پھر ان کو بجھائیں گے، پھر ان کی تربیت کریں گے، پھر ان سے کام لیں گے، تو اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب کیا پائی عمران خان کی چونکہ حکومت تھی، جان تو ان کی بھی نہیں بچے گی، لیکن بات تو صحیح ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں، ان کو آباد کیا جائے۔ کیوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان اس وقت بول رہے تھے، اس وقت اقتدار میں تھے۔ آج جنید اکبر نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا کہ افغانیوں نے نہ پاکستان کو کبھی تسلیم کیا، نہ وہ تسلیم کریں گے، اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے وہ اپنی کارروائیاں اسی طرح کرتے رہیں گے، اور یہ بھارتی پراکسی کھیل رہے ہوں۔ ڈر ہو گیا۔ اب دوسری جانب جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں ایک بڑی زبردست لمبی چوڑی تقریر کی، اور انہوں نے کہا جناب حکومت نے ہم سے رابطہ کیا، جمہوری اقدار کے تحت ہم نے ان کی گزارشات سنی اور ان کی خواہشوں کا احترام کیا، اور پھر ہم نے سی میں ساری ڈسکشن کی، اور ایک جمہوری انداز میں ہم نے کچھ چیزوں میں تجاویز دی، کچھ چیزوں کو میں ہم نے ترمیم کی، اور ہم نے جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے کیا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے کیا۔ پھر انہوں نے چیلنج کیا، انہوں نے کہا جناب اگر ایف بی آر ناکام ہوا اپنے ٹارگٹ مکمل کرنے میں، تو آپ کس انداز میں کس طرح بھی صوبوں کی جو کٹوتی ہے NIFC کی وہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا نا یہ جو ایوارڈ ہے نا یہ اسی طرح رہے گا جس طرح بنا گیا، اور دوسری طرف انہوں نے پھر چیلنج کیا، انہوں نے کہا کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ کرے۔ ہم اصولوں پہ لڑائی لڑتے ہیں، اصولوں کی بات کی، لوگوں کو نہیں پسند ناپسند، ہم نے جو دیکھا بہتر وہ کیا، ہم نے تجویز دی، ہماری تجویز مانی بھی گئی، آئینی عدالتوں کے حوالے سے بھی مانی گئی۔ کیوں کہ مثال کے جمہوریت میں وعدہ تھا، 26ویں ترمیم میں یہ کمی کی تھی کہ آئینی عدالت بنائی جائے گی، لہٰذا وہ وعدہ پورا کیا حکومت نے بھی، اور ہم نے بھی ان کے ساتھ اشتراک سے کیا، اور ہم نے اس کی انہیں کا آرٹیکل 243 اس میں تبدیلیاں چاہیے تھیں۔ بھارت کو ہم نے خاک میں اس کے عزائم ملائے ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل نے ایک بڑا کارنامہ کیا ہماری افواج نے، تو ان کو اعزاز دینا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دنیا بھر میں دیا تھا، ہم بھی ان کے حمایتی، ہم نے دے دیا ان کو۔ اب معاملات یہ نہیں ہیں، معاملات اسی طرح کے آئینی طور پہ ہم چاہتے تھے کہ PTI بھی اسی میں شامل ہو، جس طرح 26ویں ترمیم میں وہ شامل تھی، اسے ووٹ نہیں دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جب ان کو لے کے آئے تو انہیں یہ بھی پوچھا کہ ہم ووٹ دیں کہ نہ دیں، تو PTI نے ان کو روکا نہیں تھا، لہٰذا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں ووٹ دیا۔ اس وقت بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ آتے تاکہ وہ ہر چیز میں برابر کے شامل ہو۔ 73 کا آئین متفقہ طور پہ پاس ہوا تھا،
26ویں ترمیم متفقہ طور پہ پاس ہوئی تو یہ بھی متفقہ طور پہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم 18ویں ترمیم کے حوالے سے کسی کو ہم اجازت نہیں دیتے، نہ ہم صوبوں کی کٹوتی کی اجازت دیتے، ایسا نہیں ہوگا۔ بس یہ وہی وجوہات ہیں، کبھی کچھ چیزیں رہتی ہیں تو پھر جو میں نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم 29ویں ترمیم جناب آئے گی، پارلیمنٹ کا کام ہی یہی ہے، اور پھر اسی طرح ہنگامہ آرائی ہوگا، پھر وہ اپروو ہوگی، کیونکہ جب ان کے پاس اکثریت ہے تو اس وقت تو جناب معاملات ایسی ہیں، اور حکومت جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بندوبست کر رہی ہے، کہ وہ کہتے ہیں آواز آ رہی ہے ایوان سے، اور مختاریہ گل مک گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا، ندیم افضل چند نے کہا تھا مختاریہ گل ود گئی ہے، تو اب آواز آ رہی ہے مختاریہ گل مک گئی ہے، یعنی خان کا سیاسی راستہ روکنے کے انتظامات منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، کہ اگر اسی طرح ہی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، مملکت کے استحکام کے خلاف کام کیا گیا، احتجاج، دھرنے، لڑائی جھگڑے کی بات کی گئی، سیاسی پلیٹ فارم استعمال نہ کیے گئے، تو پھر حکومت کے لیے پریشانیاں ہوں گی، لہذا حکومت نے اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے انتظامات منصوبہ بندی کرنی شروع کر دی، اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ آنے والے وقت میں 190 ملین جس کا کیس لگ نہیں رہا وہ بھی لگے گا، اس میں بھی سزا ہوگی خان کو، توشہ خانہ 2 میں بھی سزا ہوگی، ہوتی بھی لگ رہی ہے، امکانات موجود ہیں، اور پھر جو باقی معاملات ہیں دوسرے 9 مئی وغیرہ کے اس میں بھی ان کی ہوگی، اور ان کا راستہ مسلسل یا مستقل بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکمت کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ کل کی بات ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ ایسا ہو گیا، اور بلاول بھٹو نے فلور پہ کہا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ شہباز شریف کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارا بھی ہے، یعنی بلاول کا بھی ہے، یہ عمران خان کا بھی ہے، یہ محمود اچکزئی کا بھی ہے، یہ تمام سیاسی پارٹیوں کا ہے، لہٰذا تمام سیاسی پارٹیوں کو مل کے مشاورت سے آگے بڑھنے کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ جمہوریت کا یہی حسن ہے، اس میں اختلاف بھی موجود ہوتا ہے، اختلاف کریں، ہونا چاہیے، لیکن آن دا فلور، یعنی سیاست میں رہ کے، قومی دھارے میں رہ کے سب اپنا اپنا کردار ادا کریں، مخالفت بھی کریں، تنقید بھی کریں، سب کچھ ہو۔ تو بلاول بھٹو نے ایک بڑی تقریر، بڑی اہم تقریر کی، خواجہ آصف نے بھی بڑا چیلنج کیا کہ نہیں کام یہ نہیں ہے، جو ہم نے کیا، جو ماضی میں ہمارے ساتھ سلوک ہوا اس کا ازالہ کرنے کے لیے ہم نے تبدیلیاں کی، اور ہم نے کر دیں، اور آئین و قانون کے مطابق کی ہے۔ تو اس وقت تک اتنے فلم لیں گے نئے موضوع کے ساتھ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں، اور اپنی شخصیت کے مطابق سدا سلامت رہیں۔ لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، ہمیشہ خوش رہیں، اللہ نگہبان۔